جمعے کو یا جمعرات کو وہاں پر عشاء کے بعد پروگرام کیا کرتے تھے، اور وہ لاؤڈ پہ پروگرام ہوتا ہے، اس پر یہ اسپیکر پابندی نہیں، وہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو سائن عبد القادر جان رحمۃ اللہ تشریف لائے تو وہاں سے اس جگہ سے ہم پیدل گزر رہے تھے، اور صاحب کے ساتھ نماز پڑھ کے وہاں سے گزر رہے تھے بازار سے۔ تو اس فقیر نے سائیں جان کو تھوڑا سا روک کے اور حصول برکت کے لیے سائیں کو عرض کیا کہ سائیں وہ فلاں سامنے جگہ ہے، وہاں بورڈ لگا ہوا تھا نقشبندی حال کا، کہ یہاں پہ کیا نا ہفتے وار آپ کی دعا سے محفل کرتے ہیں۔ تو اصحاب رکے اور نظر بھر کے جگہ دیکھی، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہاں اسی لیے تو مقرر کیا ہے کہ ہم یہاں سے دور ہیں تاکہ آپ کام کریں یہاں پہ، ہم نے آپ کو اسی لیے مقرر کیا ہے۔ پھر اس فقیر نے سائیں کو یوں بھی عرض کیا کہ سائیں یہاں پہ فقیروں نے پرچم کشائی بھی ہم کرتے ہیں یہاں پہ ربیع الاول پہ، تو یہاں فقیروں نے آپ کو پرچم کشائی کے وقت لوگوں نے روحانی طور پہ آپ کو بھی دیکھا ہے، سائیں گل محمد جان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا ہے، جو بہار پرچم کشائی ہوتی ہے نا سالانہ، اس مقام پہ۔ اور سائیں گل محمد جان رحمۃ اللہ علیہ کو تو اتنا خوش دیکھا ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں وہ تبرک کا تھال ہے اور شیرنی تقسیم فرما رہے ہیں الاس میں۔ تو اس پہ سائیں نے شاہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو اسی لیے تو یہاں رکھا ہے کہ آپ کام کریں، اچھی بات ہے۔ تو اب عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ اب حضرت صاحب نے جو ہمیں مثبت سوچ دی وہ کام کرنے کے حوالے سے، جو ہمیں ڈیوٹی لگائی وہ کام کرنے کا، جو ہم کر رہے ہیں وہ کرو، جو ہم کر رہے ہیں وہ کام کرو۔ اب اگر یہ فقیر وہ کام نہ کر رہا ہوتا، اور حضرت صاحب کی گفتگو آپ لوگوں نے بھی سنی ہے، اور یہ فقیر اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ برملا یہ کہہ رہے ہوتے کہ حضرت صاحب تو کچھ اور فرماتے ہیں اور یہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس یونٹ پہ پورے اترتے ہی نہیں ہیں اپنے شیخ کے ساتھ، تو یہ 1 یونٹ کا حصہ نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ اپنی سوچ لے کے چلنا ہے الحمدللہ۔ لیکن الحمدللہ سائیں غلام قادری جان، یہ ہمارے لیے یہ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جو شیخ کمنٹ دیتا ہے نا آپ کے لیے، وہ سرٹیفکیٹ آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے ساتھ کا ایسے درجہ رکھتی ہے، ارے لکھ کے نہ دیں، زبان سے کہہ دیں۔ تو سائیں غلام قادری جان، اس میں آپ سب کی محنت شامل ہے اس میں، کیونکہ فقیر نے آپ لوگوں سے کہا، آپ نے اس پہ عمل کیا، آپ نے کہا نا کہ بزم ایک وقت تھا کہ 4 آدمی تھے، اور آج الحمدللہ بزم کا کام اللہ نے اس کو فروغ دیا، وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کی محنت کا نتیجہ ہے، ایک آدمی کام کرے گا اس کے 2 ہاتھ کتنا کام کرے گا، لیکن یہی اگر ہاتھ بڑھ جائیں گے، دماغ بڑھ جائیں گے تو زیادہ کام ہوگا۔ تو اس میں اس فقیر کا کوئی کمال نہیں، آپ لوگوں کی محنت اور اس کو لے کے چلنا، کہنا ماننا، اس میں بڑا مزہ ہے، اللہ کا فضل و کرم تو خیر ہے ہی۔ تو حضرت نے سارے سسٹم کو دیکھتے ہوئے ایک نہیں ایک سے زائد بار فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں آپ وہی کام کر رہے ہو، ہم جو کام کر رہے ہیں آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اصحاب کا جو ارشاد فرمانا ہے نا، اس سے بڑا ایک قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، تسکین ملتی ہے، کہ ایک اندیشہ ہوتا ہے کہیں شیخ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم جب بھی جاتے ہیں سائیں سے بار بار کہتے ہیں اپنا آپ راضی ہیں، آپ راضی ہیں، آپ راضی ہیں، تو بعض ایسا فرماتے ہیں آپ کیوں بار بار پوچھتے ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں، لیکن نوکر کا کام ہے اپنے مالک کی خیر خواہی میں لگا رہے، ان کی خفا ہونے کا اندیشے زیادہ رکھے، وہ تو راضی ہیں، بڑے ہیں، وہ تو راضی ہیں، لیکن نیچے والے کا کام یہ ہے کہ وہ اس بات کی فکر میں لگا رہے کہیں میرا شیخ مجھ سے ناراض نہیں، کوئی ایسا مجھ سے عمل سزا، اس لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہوئے کچھ نہیں کرتے، پھر آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں آپ راضی ہیں۔ تو یہ بڑوں کی مہربانی ہے کہ وہ کم پہ راضی ہو جاتے ہیں، ہم کام تو نہیں کرتے، لیکن کیا ہے کہ وہ بڑے ہیں تو بڑوں کا بڑا پن ہوتا ہے، تو وہ کم پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ تو یہ 1 یونٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ پیر بھائی کا یہ کہنا کہ پیر بھائیوں میں یونٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہے، تو یا تو پیر بھائی نہیں ہے، اب اس کو اس طرح سمجھیں، یا تو پیر بھائی نہیں ہے، اور اگر 1 یونٹ ہے تو پھر پیر بھائی ہیں۔ تو اس کو الگ الگ کرنے کی وجہ ہم کہیں گے کہ جب آپ پیر بھائی بولیں تو اس کا مطلب 1 یونٹ ہونا چاہیے،
اور ون یونٹی جب بات کریں یونٹی بولیں تو اس کا مطلب پیر بھائی ہونا چاہیے. آپ نے جو بات کی وہ اپنے کا درست ہے، توجہ دلائی نا. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خیال ہی ختم ہو جائے بیچ میں سے، یہ کہا ہی نہ جائے کہ یونٹی کا کہیں فقدان ہے. اور جس دن ہم نے اس کو ہم نے اس خلا کو ہم نے پور کر دیا، مجھے اپنے بات کی بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں چار آدمی ہوتے ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے، اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے اپنا. لیکن اسلام، دین، مذہب یہ وہ راستہ ہے جہاں پر اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے. شریعت ہماری ایک ہے، رسولوں کا طریقہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، ایک خدا کے ماننے والے، ایک رسول کے، ایک قرآن کے. تو اس میں تو کوئی کا اختلاف نہیں ہے. جیسے کسی نے کہا تھا، بڑی اچھی بات کی تھی کہ دنیا میں لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، دنیا میں لاکھ اختلاف، لوگوں کے خدا کے ماننے پر بھی اختلاف ہے نا، خدا کے ماننے پر بھی اختلاف ہے، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا. لیکن اس نے کہا کہ ایک چیز ایسی ہے کہ پوری دنیا سے متفق، اس پہ وہ پوری دنیا اس یونٹ پہ قائم ہے. اور وہ کیا ہے؟ بولا پوری دنیا اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ آخر کار میں نے مر جانا. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو خدا کا انکار کرتا ہے معاذ اللہ، موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتا. یہ سمجھانے کے لیے بات ہے. جس طرح ہم موت کے معاملے میں دنیا ایک یونٹ پہ قائم ہے، ایک ہی پیج کے اوپر ہے، تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں نا. تو ہمیں اپنی اسلامی روایات، اپنی اسلامی تعلیمات اور جہاں سے ہمیں مل رہی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے لے کے چلنے والے اتنے زبردست لیڈرشپ ہے نا. ابھی عید والے دن ہمارے پیر بھائی آئے ہوئے تھے لطیف آباد سے، یہ بات ہو رہی تھی کہ سائیں غلام قادری جان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید حافظ والی حیثیت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے. تو ساتھ ہی یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت صاحب کا جب سے یہ بیماری والا مسئلہ ہوا ہے، آنکھ والا مسئلہ ہوا ہے، تو حضرت صاحب کی ایکٹیویٹیز میں کمی آنے کے بجائے وہ اور بڑھ گئی ہیں. حالانکہ آدمی کے سامنے ایک حضور ہوتا ہے کہ یار وہ چلو لوگ ہی سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ اس طرح آنا جانا تکلیف دہ ہے، لیکن قبلہ عالم نے اس چیز کو بجائے رکاوٹ میں لینے کے کہ بھائی حضور ہے ٹھیک ہے، لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے، نہیں، آپ نے اسی طرح اپنی آمد و رفت جو ہے وہ علاقوں میں جانا، جلسوں میں جانا، لوگوں سے ملنا ملانا. ابھی بھی عام دنوں میں آپ چلے جائیں درگاہ شریف پہ، صبح سے یعنی کہ فجر کے بعد سے لے کے پھر 8 بجے سائیں جان آنا شروع کرتے ہیں درگاہ شریف میں، وہاں بیٹھک میں. اور پھر جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، صاحب تشریف لے آتے ہیں، 20-25 منٹ ان کو دیتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ مشکل سے گھر پہ گزرتے ہوں گے، وہاں سے پھر واپس آتے ہیں، اور پھر 20-25 منٹ یہاں دے کے پھر یہ لوگ رخصت ہوتے ہیں، صاحب پھر چلے آتے ہیں. یہ سلسلہ مغرب تک چلتا رہتا ہے، ظہر کے بعد آرام بھی نہیں فرماتے. اور عذر صاحب ہے، شوگر کے پیشنٹ ہیں، آپ جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار کیا نام ہے اس کا، یہ کیا چیز ہے. جیسے بڑے صاحب کے لیے آخری بات، جیسے بڑے صاحب جب لیاقت نیشن میں آپ ایڈمٹ تھے نا، تو وہاں ڈاکٹرز نے کہا، لیاقت نیشنل کے ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمارے ہاسپٹل کی ہسٹری کے اندر یہ جو پیشنٹ ہے ہمارا یہ بالکل الگ ہے بڑے صاحب کے. کہنا ایسے نہیں ہوتا جیسا ہم نے ان کو دیکھا ہے، کہ ان کو ہائی ڈوز دیے گئے، اتنے ہائی ڈوز ہیں کہ اتنے ہائی ڈوز میں تو بندہ ہل کے رہ جاتا ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتا. اس ہائی ڈوز کے بعد یہ واحد پیشنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ بستر سے اٹھ کے چل رہے ہیں. ضعیف تو تھے، پہلے ہی ضعیف تھے، بیماری بہت زیادہ تھی. اور جو ہائی ڈوز دیے گئے، انہوں نے کہا کہ ہائی ڈوز پہ تو اچھا جوان بھی نہیں اٹھ پاتا، لیکن یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ چل کیسے رہے. تو یہ روحانی پاور ہوتا ہے. اور اسی حوالے چلے ایک بات اور بتا دیں آپ کو، صاحب کی جو یہ بینائی والا معاملہ، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا کراچی میں، تو وہاں سے باہر سے ایک ڈاکٹر آتے تھے صاحب کو ٹریٹ کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ وہ ان کی اپنی مشین تھی، وہ باہر سے لے کے آئے تھے،
ان کی اپنی مشین، اس پہ چیک کرتے تھے. وہ مہینے میں یا 2 مہینے میں شاید ایک بار آتے تھے. تو ایک دفعہ کیا نام ہے جب وہ آئے تو انہوں نے چیک اپ وغیرہ کیا. چیک اپ کرنے کے بعد صاحب کے صاحبزادے ساتھ میں تھے، تو انہوں نے صاحب کے صاحبزادے سے پوچھا کہ یہ آپ کے کون ہیں؟ میرے والد ہیں. بولا کہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارا جدی پشتی کا سلسلہ ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ سکھاتے ہیں، یہ باپ دادا سے ہمارا یہی کام ہے. تو ان کا انہوں نے بتایا نا کہ ہمارا کام دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہے اور ذکر اذکار ہے، ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنا سکھاتے ہیں. تو وہ انگریز کہنے لگا کہ میری مشین بھی یہی بتا رہی ہے. اب مشین تو اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے نا، اس کو کیا پتا. اس نے کہا میری مشین بھی یہی بول رہی ہے. کیا کہ میری مشین یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے والد صاحب جو ہے نا، ان کا روحانی لیول اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ عام لوگوں کا اتنا ہوتا نہیں ہے. وہ لیول جو ہے روحانیت کا وہ اس قدر بڑا ہوا ہے کہ عام طور پہ عام لوگوں کا ایسے نہیں ہوتا. ابھی آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ کا یہ خاندانی کام ہے. اچھا اس وقت تک تو جب تک اس کی مشین نے اسے یہ چیزیں نہیں بتائی تھی، تو اس وقت تک تو وہ گلوز پہن کے اور ماسک لگا کے صحیح سے بات کرتا تھا. جب اس نے یہ چیز دیکھی نا، ان کی اپنی مشین نے یہ بتایا، تو اس نے گلوز اتارے ہاتھوں سے، ماسک اتارا اور حضرت صاحب سے ہاتھ ملایا. پھر اپنی چیئر چھوڑ کے، اپنا آفس چھوڑ کے گاڑی تک حضرت صاحب کو چھوڑنے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بجائے عذر کے لانے کے کہ یا چلو بیماری آ گئی ہے تو چلو کام کو بیک کر دیا جائے، اور کام تو چل ہی رہا ہے ماشاءاللہ، صاحب سے کر رہے ہیں کام، خود بھی نہیں بیٹھ رہے. تو وہ ہم نے ساتھیوں سے یہی کہا کہ جو بات کر رہے تھے کہ صاحب پہلے سے زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو ہم نے کہا یہی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب لیڈرشپ اتنی متحرک ہو تو اس کے پیچھے چلنے والے سست کیسے ہو جاتے ہیں. اب لیڈرشپ سست ہو اور پیچھے والے سستی کا اظہار کریں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن لیڈرشپ خود اعتراف بھی کر رہے ہیں اور پھر چلا بھی نہیں جا رہا. تو ہم نے کہا یہ ہم اس کو سستی نہیں کہیں گے. عام طور پہ تو بندہ سستی بولے گا میری سستی ہے. میں نے کہا نہیں، یہ سستی نہیں، اسے کچھ اور نام دینا پڑے گا. یہ سستی نہیں ہے کہ لیڈرشپ آپ کی اتنی متحرک ہے کہ وہ اپنے آرام کو بھی قربان کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آرام کو عزیز رکھ کے دین کا کام ڈیلے کر رہے ہیں. تو پھر یہ سستی نہیں ہے، یہ سستی نہیں ہے کہ ہم دیکھ کے بھی جب نہیں سیکھ رہے تو ہم نے کہا ہم سستی ہے. وہ لفظ ہم نے نہیں بولا، آپ لوگ اپنے تو منتخب کر لیں گے کیا بولا جائے گا اس کو. سستی کے بدلے میں کیا بولا جائے گا اس چیز کو کہ لیڈرشپ متحرک ہو اور پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ آج کل کر رہے ہیں، بیمار بھی نہ ہوں، ایکٹیو ہوں، جسمانی طور پہ فل ایکٹیو ہوں، لیکن پھر بھی ہم ورک نہ کریں، ویسا کام نہ کریں جیسا ہماری لیڈرشپ چاہتی ہے ہم سے کرنا. وہ ہم سے امید وابستہ کے ہے کہ ایسا کام کریں کر کے. اچھا ایک ہوتا ہے امید قائم کرنا کہ بھائی کرو، کہ تو کہ بول رہے ہیں کرو اور خود نہ کر رہے ہوں. ایک بات ہوتی ہے نا، خود نہ کر رہے ہوں، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں، جب سے دیکھ رہے ہیں کنٹینیو. یعنی بڑے صاحب کا بھی یہ حال دورے فرماتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا جن ساتھی ان کی زیارت کی ہے یا جنہوں نے ابھی پکیں، جن کی اصحاب کی آپ لوگوں نے پکیں دیکھی ہوں گی نا، تو اصحاب نے جس وقت میں یہاں بہار پلی میں آنا جانا شروع کیا، فرسٹ ٹائم یہاں پہ بہار پلی بلایا ہم نے اصحاب کو، تو اس وقت بھی اصحاب کی بھویں سفید تھی، عمر رسیدہ تھے، اور پاؤں میں اتنی شدید تکلیف رہتی تھی کہ آپ بیٹھ کر ہی نماز پڑھتے. اب وہ سفر دیکھ لیں اور بیٹھ کے نماز پڑھنا. تو ان یعنی کہ بڑے اصحاب نے بھی اپنی اس پاؤں کی تکلیف کو بھی آڑے نہیں آنے دے بیچ میں. پھر آپ کو یاد ہوگا سائیں غلام قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جلسہ تھا روڈ پہ، جب اپنے روڈ بیچ جلسہ کرتے تھے، تو سائیں نے بڑا ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا کہ اس وقت صاحب بڑی طویل بیمار رہے، ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، بہت زیادہ کمزوری لاک ہو گئی تھی. تو اس کے جیسی اصحاب صحت یاب ہوئے صاحب تشریف لے آیا تھا. اس نے کہا کہ ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ ابھی سفر نہ کریں، سفر تکلیف دے.
آپ کو آرام کی ضرورت ہے. اس وقت یہ آنکھ والا مسئلہ سائیں کا نہیں تھا. تو ایسا ہم نے وہ جملہ جو فرمایا، پھر ہم نے ڈاکٹروں سے کہا کہ ہم آرام نہیں کریں گے اور ہمیں جانا ہے، سالانہ ہمارا دورہ ہے، ہمیں جانا ہے. اس لیے جانا ہے کہ ہمارے فقیر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض یہاں پہنچ جاتے ہیں اور بعض نہیں آ پاتے. تو جو نہیں آ پاتے اور ہمارے جانے پہ ہی وہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارا جانا ضروری ہے. پھر صاحب نے ایک عاجزی والا جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ہم یہاں پہ اب یہ نہیں فرمایا صاحب نے کہ میں کام کر رہا ہوں. بڑوں کی گفتگو ہمیشہ بہت غور و فکر کیا کرو، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس میں. صاحب نے اس بھرے جلسے کے اندر ارشاد فرمایا، بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے تھے اسٹیج کے اوپر، صاحب نے سب کی موجودگی میں ارشاد فرمایا کہ میرے بابا صاحب نے جو پودے لگائے تھے، کس نے؟ سائیں عبد القادر جان رحمۃ اللہ علیہ. سائیں غلام قادر فرماتے ہیں کہ میرے بابا صاحب نے جو پودے لگائے تھے، میں تو ان کو پانی دینے کے لیے آتا ہوں. اب یہ انتہائی عاجزی ان کی ساری والا جملہ ہے. پودوں کو پانی کون دیتا ہے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہے مرشد اور اپنے آپ کو مالی کہہ دیا. سیکھنے والوں کے دیکھیں نا، سیکھنے والے دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں. سیکھنے والا ہو نا، وہ دیکھ دیکھ کے. اس لیے صوفیہ کرام کو خاموش مبلغ کہا جاتا ہے کہ یہ قول کم ہوتا ہے، عمل زیادہ ہوتا ہے. تقریر کم، عمل زیادہ کر کے دکھاتے ہیں. ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بولتے بہت ہیں، عمل کم کرتے ہیں. تو وہاں سے ہماری جو لیڈرشپ ہے، الحمدللہ آپ کو نہیں ملے گی ایسی لیڈرشپ کہیں. اس فقیر جیسے تو بہت مل جائیں گے، لیکن لیڈرشپ جو ہماری بڑی ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملنے والی. یہ ہم آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہیں. تو اس لیے قدر کریں، ہم رہیں نہ رہیں اس درگاہ سے منسلک رہیں. وہاں سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. یہ جس نے قدم پیچھے ہٹایا اس نے دنیا کا تو خسارہ کیا سو کیا، اس نے آخرت کا بھی خسارے پڑ جائے، کیونکہ وہ انتہائی مخلص ہے ہمارے ساتھ. انتہائی مخلص، ایک ٹکے کا لالچ نہیں ہے ان کو ہمارے ساتھ. تو اتنے مخلص اللہ کے بندوں کو اگر ہم ان کے اخلاص کے جواب میں پیار محبت اور اخلاص والا ہی جواب نہ لوٹا سکیں، تو اور وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے اخلاصاً جواب؟ کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کرو. ایسا نے یہ بھی شاہ فرمایا تھا کہ ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی لالچ نہیں ہے. ایسا یہ تشریف فرماتے فرمایا ہمارا آپ لوگوں کے پاس آنا صرف اللہ کی رضا کے لیے. آپ کے ساتھ ہمارا کوئی لالچ نہیں ہے. ہمارے آنے کا صرف لالچ ہے تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ دیندار ہو جاؤ. اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، کیوں؟ ہم دیندار ہو جائیں. کہاں ملیں گے؟ آپ کے اپنے علاقے میں لوگ نہیں ملیں گے ایسے. اپنے علاقے میں کوئی گھر سے اٹھ کے آیا اور آپ کو کہہ کہ میں اس لیے آپ کے پاس چل کے آیا ہوں آپ دیندار ہو، وہ تو پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں. تو یہ جو اہل اخلاص ہیں، جو ان کی قدر کرتا ہے وہ قدر والا بن جاتا ہے، اور جو ان کی قدر نہیں کرتا، پھر زمانہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا، پھر وہ لوگوں کی ٹھوکروں میں آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما لنا الا البلاغ.